میرا نام الفت ہے۔ میری عمر 17 سال ہے۔ ہم لاہور شہر میں رہتی ہیں۔ ہماری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میری امی اور میرے 2 بڑے بھائی۔ میرے بڑے بھائی کا نام ارشد ہے اور چھوٹے بھائی کا نام فیصل ہے۔ راشد بھائی دبئی میں جاب کرتے ہیں اور فیصل بھائی ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں۔ فیصل بھائی راشد بھائی سے چھوٹے ہیں اور کالج میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں پڑھائی کا رواج نہیں تھا، اس لیے میں 5 ہی پڑھی تھی اور اس کے بعد میں گھر میں امی کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں دکھنے میں کافی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ فیصل بھائی اکثر میری خوبصورتی پر مجھے چھیڑ دیتے تھے کہ باجی الفت، آپ تو بہت ہی خوبصورت ہیں، آپ کا شوہر قسمت والا ہوگا۔ میں فیصل بھائی کی بات پر شرما جاتی تھی اور امی کو کہنے لگتی تھی کہ امی دیکھ لو، فیصل بھائی مجھے چھیڑتا رہتا ہے۔ امی بھی یوں ہی کہتی تھی کہ جتنی تم خوبصورت ہو، تمہارا شوہر واقعی ہی قسمت والا ہوگا۔ میں اس بات پہ کافی حیران ہو جاتی تھی اور بھائی کو باتیں سنانے لگتی تھی۔ فیصل بھائی میرے ساتھ کافی اٹیچ تھے اور وہ میرے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ میری امی جن کا نام شانو ہے، امی کی عمر تقریباً 35-36 سال ہے۔ امی بھی دکھنے میں کافی خوبصورت اور جوان ہیں، مگر ابو کی وفات کے بعد امی نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا اور وہ کچھ زیادہ فیشن وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ فیصل بھائی امی کے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ مجھے اس بات پر کافی تشویش ہوتی تھی کہ فیصل بھائی اپنے الگ کمرے میں کیوں نہیں سوتے، حالانکہ ہمارا گھر کافی بڑا تھا اور ہم 3 بہن بھائیوں کے کمرے الگ الگ ہی تھے۔ تو راشد بھائی باہر کام کے سلسلے میں چلے گئے اور فیصل بھائی الگ کمرے میں سونے کے بجائے امی کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ میں اکثر رات کو اٹھتی اور پانی وغیرہ پینے جاتی تو امی اور راشد بھائی رات دیر تک جاگ رہی ہوتی اور آپس میں باتیں وغیرہ کرتی۔ میں ان کو جاگتا دیکھ کر اکثر ان کے پاس چلی جاتی تو میں دیکھتی امی اور فیصل بھائی کا موڈ بن جاتا تھا، کیونکہ نہ جانے وہ ایسی کون سی باتیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ میں فیصل بھائی پر بھی غصہ کرتی تھی کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو اور 16 سال کے ہو، ابھی تمہیں اپنے کمرے میں سونا چاہیے۔ تو فیصل بھائی مجھے ڈانٹتے اور کہتے پھر کیا ہوا، میں امی کا خیال رکھتا ہوں اور امی کے ساتھ ہی سونا پسند کرتا ہوں۔ ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو امی کے کمرے سے مجھے عجیب عجیب آوازیں آنے لگی تھی۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ پہلے تو مجھے کبھی بھی امی کے کمرے سے ایسی آوازیں سنائی نہیں دی تھی۔ نہ جانے امی ایسی آوازیں کیوں نکال رہی تھی، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسی آوازیں نہیں سنی تھی۔ وہ آوازیں عجیب سی تھی۔ میں امی کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تو ان کا کمرہ لاک تھا، اس لیے مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جس سے میں اندر جھانک سکوں۔ پھر میں نے ایک روشن دان دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی سیڑھی اٹھا کر لگا دی۔ میں سیڑھی پر چڑھ کر روشن دان میں سے دیکھنے لگی تو فیصل بھائی امی کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور وہ امی کی خواہش کو پورا کر رہے تھے۔ امی انہیں ڈانٹ رہی تھی کہ جلدی جلدی اور تیزی سے اپنا کام کرو، ایسا نہ ہو تمہاری بہن الفت جاگ جائے اور وہ ہمارے کمرے میں آ جائے۔ میں یہ سب منظر دیکھ کر حیران ہو چکی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ امی فیصل بھائی سے اتنا گھٹیا کام بھی کروائے گی۔ صبح امی اور فیصل اپنے کمرے سے نکلے تو فیصل بھائی بھی شاور لینے چلے گئے اور امی بھی گیلے بالوں کے ساتھ ہی اپنے کمرے سے نکلی تھی، کیونکہ امی کا اٹیچ باتھ تھا اور امی نے صبح ہی نہا لیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ہمارے گھر میں
کیا گیم چل رہی ہے؟ فیصل بھائی تو امی کے شوہر بن بیٹھے ہیں اور امی کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہیں۔ مجھے بھی یہ سب دیکھ کر کافی حیرت تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ سب کہانی اپنے بڑے بھائی راشد کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ وہ امی کو سمجھائے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کام کافی غلط تھا، مگر امی بے شرمی کی تمام حدیں پار کر چکی تھی اور اپنے سگے بیٹے اور سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہی وہ تعلق قائم کرتی تھی جو میاں بیوی آپس میں کرتی ہیں۔ میں یہ بات تو جانتی تھی کہ امی کی خواہشات کافی تھی، کیونکہ ابو کے جانے کے بعد امی کافی اکیلی پڑ گئی تھی اور امی کی خواہشات کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن امی کو فیصل بھائی کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس بات پر راضی نہیں تھی کہ امی باہر کسی بھی لڑکے کے ساتھ دوستی کر سکتی تھی یا امی دوسری شادی بھی کر سکتی تھی، مگر امی کے لیے یہ کام کافی شرمناک تھا کہ وہ اپنے بیٹے فیصل کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اب میں ان دونوں کو ناپسند کرنے لگی تھی اور میں امی اور فیصل سے دور ہی رہتی تھی۔ امی نے اکثر مجھ سے کئی بار پوچھا کہ تم ہم سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے اور اب تو رات کو بھی ہمارے کمرے میں نہیں آتے، حالانکہ تم روز ہی ہمارے کمرے میں آتی تھی اور ہم سے کافی گل مل کر باتیں کرتی تھی۔ میں نے اپنا منہ بنایا اور امی سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ امی، مجھے اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں اب جوان ہو چکی ہوں اور مجھے اپنے بھائی سے پردہ کرنا چاہیے اور مجھے اپنے بھائی کے سامنے ایسے چپک کر بیٹھنے میں بھی شرم آتی ہے۔ امی کو میری یہ بات جیسے بری لگی تھی اور انہوں نے بھی اپنا موڈ آف کر لیا تھا، مگر میں نے سچ بولا تھا اور امی کو سچ کڑوا لگا تھا۔ مگر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اب سوچنے لگی تھی کہ امی اور فیصل بھائی سے ایسا کیا کہوں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو کر سوئیں اور ایسے کام سے باز آ جائیں جو بالکل بھی برا ہو۔ مگر امی تو بے شرمی کی ساری حدیں پار کر چکی تھی اور اپنے سگے بیٹے کے ساتھ ہی وہ کام کرتی تھی جو ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے امی کے بعد فیصل کو بھی یہ بات سمجھائی کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہیں اپنے کمرے میں سونا چاہیے، کیونکہ امی جوان ہیں اور تم امی کے کمرے میں سوتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مگر فیصل بھی میری بات پر راضی نہ ہوا اور مجھے باتیں سنانے لگا کہ تم تو ایسے ہی باتیں کرتی رہتی ہو، تم بہت نیک پاک ہو۔ حالانکہ میں ایک شریف لڑکی تھی، میں اب اپنے بھائی اور امی سے دور ہی رہتی تھی اور راشد بھائی کے کافی قریب تھی اور اپنے بڑے بھائی راشد سے اکثر فون پر بھی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ پیارے ناظرین،